نے اپنے پروگرام میں آپ کو تقریباً 10 روز قبل بتایا تھا، اب تمام معاملات طے ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں کے اندر پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف سعودی عرب میں ہوں گے۔ ریاض میں وہ 39 ملکوں کی فوجی کمان سنبھالیں گے، جسے ویسٹرن میڈیا میں اب مسلم نیٹو بھی کہا جا رہا ہے۔ جنرل راحیل شریف اس سلسلے میں جو جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری ہو گئی ہیں۔ جی ایچ کیو کی جانب سے ان کو این او سی جاری ہو چکا ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کو این او سی جاری ہو چکا ہے، اور اب وہ تیاریوں میں ہیں کہ سعودی عرب جائیں۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کی ایک بریگیڈ، تقریباً 5000 پاکستانی فوجی بھی سعودی عرب جا رہے ہیں، جو سعودی عرب کے اندر سعودی بارڈر پر ان کی تعیناتی ہوگی۔ اور پاکستان کی جانب سے ہمارے اسی پروگرام میں وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب کی فوج کے ساتھ مل کے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیں گے، انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں حصہ لیں گے، لیکن وہ آپریٹ سعودی سرحد کے اندر ہی کریں گے، سعودی سرحد کے پار وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جنرل راحیل شریف اس فوجی اتحاد کا سربراہی کر رہے ہیں جو دراصل سعودی عرب کے سرحد کے باہر یمن میں آپریٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے جنرل راحیل شریف کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستانی ایکٹیو فوجیوں سے مختلف ہوگی۔ لیکن پاکستان کا جو فوجی دستہ ہے وہ اس 39 ملکی فوجی اتحاد کا حصہ ہوگا یا نہیں، فی الحال یہ بات واضح نہیں ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب، بلکہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کی ایک نئی ابتدا ہوئی ہے۔ کچھ عرصے سرد مہری رہی ہے، گو کہ تاریخی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دوسرے عرب مملکتوں کے درمیان فوجی تعلقات مضبوط اور ٹھوس رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں کے دوران اس میں سرد مہری دیکھنے میں آئی تھی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک نئی ابتدا ہوئی ہے، ایک نئی زندگی ملی ہے فوجی اتحاد کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور خاص طور پہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سلسلے میں براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سعودی فوجی قیادت سے، متحدہ عرب امارات کی فوجی قیادت سے، قطر کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بحرین کی فوجی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ گویا پاکستان گلف کوآپریشن کونسل کے یہ جو ممالک ہیں، یہ جو عرب مملکتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے فوجی تعلقات کو ایک نیا رخ، ایک نئی جان دے رہا ہے۔ اس کی اہمیت جانتے ہیں، اور اس کے لیے لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی، مصنف اور تجزیہ کار، بین الاقوامی جریدوں میں پاکستان کے سب سے زیادہ لکھنے والے صحافی جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب۔ ہے سگنیفیکنس اس میں کوئی نئی بات ہے کہ جو بریگیڈ جا رہا ہے سعودی عرب، پھر جنرل راحیل جا رہے ہیں اس 39 ملکی فوجی اتحاد کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے، اس وقت جب سعودی عرب کا فوجی پوسچر جو ہے وہ کافی ایگریسو نظر آتا ہے یمن کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، اس میں کیا سگنیفیکنس ہے پاکستان کی؟ دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سگنیفیکنٹ تو بہت ہے، مگر میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کا اور یو اے ای کا زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور اگر اور بھی فوج آئیں تو وہ یمن کے جنگ میں شامل ہو جائیں کسی طور پہ۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمان فوج جو بن رہی ہے یہ تو ابھی تک بنی بھی نہیں ہے، ابھی کوئی ایسی فوج ہے نہیں۔ ابھی پتہ نہیں کہ پاکستان کا جو بریگیڈ جا رہا ہے وہ اس کا حصہ ہوگا یا وہ علیحدہ اپنے کمانڈ پہ ہوگا، اور شک یہ بھی ہے کہ وہ سعودی بارڈر یمن کے ساتھ وہ ڈپلوائے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاقے میں ضرور ایران اس کے اوپر سخت تنقید کرے گا اور پروٹیسٹ کرے گا، اور میرے تو خیال میں جو ہمارے پارلیمنٹ نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا 1-2 مہینے پہلے، وہ بہت درست فیصلہ تھا کہ ہم نے عرب اور ایران کے درمیان جو اختلاف ہیں آج کل، اس میں انوالو نہیں ہونے چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بالکل ہم کو انوالو کرے گا۔ اس سعودیوں کا مقصد میرے خیال میں 2 ہیں، ایک تو یمن کے مداخلت اور وسیع کریں،
اور وہ جو جنگ ہے وہ ابھی تک تو بہت بری چل رہی ہے اور ایک انسانی کرائسس آ گیا ہے. 18 ملین یمنی جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, اور کوئی روکنا کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہوتی جو خلاف لڑ رہے ہیں, نہ یمنی حکومت جو سعودی اور فوج کے حمایت میں ہیں. اور سعودی بہت سخت بمباری بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی بمباری کر رہا ہے یمن میں. تو ایسی جنگ میں پھنسنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے تو سبق سیکھ کے لیا ہے افغانستان سے, جو پہلے روسیوں پھر امریکنوں جو پھنسے تھے. لیکن آپ کچھ گیس کر سکتے ہیں, کچھ اندازہ کر سکتے ہیں, جو آپ اپنی معلومات کو کچھ اس کو اسکویز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے؟ بیکاز اٹس کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ جو ہمارا 2 سال پہلے پوزیشن تھا, یا یہ کہ ہم پہ پریشر اتنا آیا ہے عرب سٹیٹس کا جہاں پر ہمارے لاکھوں پاکستانی ہیں کہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکے, اپنی اس پوزیشن کو ہمیں چینج کرنی پڑی. جی آپ پریشر تو بالکل آیا. آپ کو یاد ہے جب ہم نے انکار کیا تھا تو یو اے ای جو تھا وہ تو بہت ناراض ہو گیا. مطلب ان کے فارن منسٹر نے بیان بھی دیا تھا اور پاکستان کے خلاف. اور اب جو ظاہر ہے اب میرے خیال میں پریشر تو آیا ہوگا, یا کوئی پیسوں کی بات ہے, فائنینشیل بینیفٹ ہوگا پاکستان کا, یا پاکستان اور لیبر لے گی, یا اور خطرہ تھا کہ لیبر شاید نکال لے گلف سے اور سعودی عربیہ سے. مگر ضرور پریشر آیا ہے, اور اس پریشر سے ہمارا جو موقف, جو صحیح موقف تھا 1 سال 2 سال پہلے, وہ بدل گیا ہے. بہت بہت شکریہ. احمد رشید ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.